السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، وہ حضرات جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے قربانی کرنے کا، اور وہ عید الاضحیٰ کی یعنی ذی الحجہ کی چاند دیکھتے ہی ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ سوچ ہے تو درست ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک حدیث ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کا یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی وہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا چھوڑ دیں۔ تو اس صورت میں اگر یہاں پر ایک بات ملحوظ رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا وہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتے ہی رک جاتے ہیں، لیکن ایسا شخص جس کا بال یعنی زیر ناف کا بال 40 دن سے پار کر گیا ہے یعنی زیادہ ہو گیا ہے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کر لیا ہے، ایسے شخص کو وہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد بال کو صاف کر لینی چاہیے، زیر ناف کا بال، بغل کا بال، ایسے ہی ناخن ہے جو کافی بڑا ہو گیا ہے، اسی طرح مونچھ ہے جو پانی پیتے وقت پانی میں آ جاتا ہے، تو ایسا شخص جو قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ شخص بھی بال کو کٹوا لینا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس عمل کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص بال کو کاٹ لیتا ہے یا ناخن کو کاٹ لیتا ہے یا زیر ناف کے بال کو صاف کر لیتا ہے، یعنی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس طرح اس عمل کو کر لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم گنہگار ہو گئے۔ دیکھیے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے اور یہ افضل ہے کہ ایسا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر جو شخص قربانی دیتا ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال کو جب ہی کاٹے جب کہ اس کے نام سے قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے، یا ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کر لے تو جب ہی کاٹے۔ لیکن جو شخص 40 دن سے زیر ناف کا بال زیادہ ہو گیا ہے تو عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے کے بعد یعنی ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد وہ بال کو صاف کر لے، کیونکہ اگر آپ بال کو صاف نہیں کریں گے تو یہ بال ناپاک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص بال کو صاف کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ افضل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو گناہ کے مستحق نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا زیر ناف کا بال صاف کرنا، مونچھ کا بال کاٹنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔